اس ایک ہی شخص میں موجود دو شخصیتوں کا احساس جس قدر مجھے آخری ملاقات کے دوران ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں ہوں شکیل الرحمان، آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹی وی، اور یہ ہیں ممتاز حسن، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سربراہ، جنہوں نے بابا قوم، بانی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقاتوں کے کچھ دلچسپ واقعات اور کچھ یادیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کی ہیں، جنہیں ہم آج انہی کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ذاتی زندگی کے چند ایسے واقعات کہ ہم میں سے جو نہیں جانتے ان تک بھی یہ معلومات پہنچا سکیں کہ جناب محمد علی جناح کس طرح قائد اعظم بنے اور ان کے کردار کی وہ کون سی خوبیاں تھیں جن کے باعث انہوں نے پاکستان کا قیام ممکن کر دکھایا، جو انگریز اور ہندوؤں کی مخالفت کے باعث ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ ممتاز حسن قائد سے اپنی چند ملاقاتوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مجھے یاد ہے میں نے ایک موقع پر ان کی رائے سے شدید طور پر اختلاف کیا۔ یہ ایک مالی معاملہ تھا اور میرا خیال یہ تھا کہ میں سچے دل سے جو بات کہہ رہا ہوں وہی فائدہ مند ہے۔ میں بحث کرتا چلا گیا، قائد نے بھی مجھ سے بحث کی، اور جب میں نے آخر میں مؤدبانہ عرض کیا کہ میں ان کے نقطہ نظر کا حامی نہیں ہو سکتا تو ان کے ماتھے پر بل تک نہ آیا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کو اختلاف رائے کا حق حاصل ہے۔ قائد اعظم کی طبیعت ظرافت کے عنصر سے خالی نہیں تھی۔ 1948 میں جب لندن سے واپس آتے ہوئے ان کا ہوائی جہاز لیبیا کے ہوائی اڈے پر اتر گیا تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا کہ مجھے لیبیا کا سیاح کہلانے کا حق ہے کیونکہ میں نے کچھ وقت اس سرزمین پر بھی گزارا ہے۔ اسی طرح ایک بار قائد مختلف ممالک کے کسٹمز کے محکموں کے متعلق تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ میں ایک فرانسیسی کسٹم آفیسر کے سامنے اپنے اسباب کی تفصیل پیش کر رہا تھا۔ اس میں سگریٹوں کے کچھ پیکٹ تھے۔ کسٹم آفیسر نے کہا ان پر آپ کو کسٹم ڈیوٹی دینا ہوگی۔ میں نے کہا کہ یہ سگریٹ میرے پینے کی ہیں اور اس پر کسٹم نہیں بنتا۔ اس پر میں نے دیکھتے ہی دیکھتے سگریٹ کے ڈبے اس کے ہاتھ سے لے کر جنگلے کے باہر پھینک دیے اور کہا کہ قانونی طور پر اب میرے پاس نہ تو سگریٹ ہے اور نہ ہی مجھ سے کوئی کسٹم ڈیوٹی وصول کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو شوق ہے تو یہ سگریٹ کے پیکٹ خود اٹھا لیں اور سگریٹ خود ہی پی لیں۔ کسٹم آفیسر حیران رہ گیا کیونکہ جس چیز پر وہ کسٹم ڈیوٹی وصول کرنا چاہتا تھا وہ میرے پاس تھی ہی نہیں۔ ممتاز حسن لکھتے ہیں کہ اکثر اوقات قائد اعظم کی شخصیت محمد علی جناح کی ذاتی زندگی پر چھائی رہتی تھی۔ اس ایک ہی شخص میں موجود دو شخصیتوں کا احساس جس قدر مجھے 1948 کی آخری ملاقات کے دوران میں ہوا، اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ قائد اعظم نے مجھے ایک سرکاری کام کے لیے بلایا۔ جب تک سرکاری کاغذات ان کے سامنے رہے انہوں نے مجھ سے محض اسی معاملے پر گفتگو کی، میری تجویز پر کڑی نکتہ چینی کی۔ ایک سوال کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، غرض یہ کہ سوالات کی ایک بوچھاڑ کر دی۔ آخر جب پورے طور پر مطمئن ہو گئے تو کاغذات پر دستخط فرمائے۔ پھر قائد کے چہرے پر فی الفور تبسم نمودار ہوا اور انہوں نے اس ملاقات میں پہلی بار میرا مزاج پوچھا، پھر ہنس ہنس کر باتیں کی اور بڑی شفقت سے رخصت کیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے ایک ہی ملاقات میں قائد اعظم محمد علی جناح، گورنر جنرل آف پاکستان کو بھی دیکھا اور ان سے بھی ایک بہت مختلف انسان یعنی مسٹر محمد علی جناح کو بھی دیکھا، جو اپنے جونیئرز اور پرانے مداحوں سے اس قدر محبت سے پیش آتا تھا۔ البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی ذاتی زندگی ان کی سیاسی زندگی میں چھپ گئی تھی اور محمد علی جناح مشکل ہی سے قائد اعظم کے اندر سے باہر آتے تھے۔ شدید مصروفیت، صحت کی خرابی، کام کا دباؤ اور ایک بہت بڑی ذمہ داری کہ انہیں جلد سے جلد اپنا مشن یعنی مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنا ہے، انہیں سیر و تفریح، ہنسی مذاق یا زندگی کے پر لطف پہلوؤں پر دلچسپی نہیں لینے پر مجبور کر دیتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم نے ایک بڑے مقصد کے لیے اپنی ہر خوشی کو قربان کر دیا۔ ہمیں خوش قسمت قوم ہے کہ جسے ایک سچا، ایماندار اور اپنے کام اور لوگوں سے مخلص رہنما ملا۔ اللہ تعالی ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کے رہنما اصولوں کو اپنانے کی توفیق دے اور پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور پاکستان کی حفاظت کرے۔ آمین۔ السلام علیکم۔